الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، یہ ماہ بڑے خیر کا اور بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول نے رمضان المبارک کے بارے میں جو آخری شعبان میں خطبہ دیا تھا، وعظ کیا تھا صحابہ کو، تو بتایا تھا کہ تم پر ایک بڑا عظیم اور مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ عظیم اس معنی میں ہے یہ کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اس میں لیلۃ القدر ہے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی نبوت ہے، وہ نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور اللہ رب العزت نے اس کے ایام کو قبولیت کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بندے قبول ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ رمضان میں بندے قبول ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بہت سارے بندوں کی زندگیاں رمضان میں بدل جایا کرتی ہیں۔ رمضان اپنے اندر تبدیلی کا مہینہ ہے، اور یہ ایک تبدیلی تو یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر کی ساری خرابیوں کو جائزہ لے کر چھوڑنا شروع کر دے، اور ایک یہ ہے کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے وہ اپنی نیکی کی کیفیت کو تبدیل کر دے، اس میں اضافہ ہو، اس میں بڑھوتری ہو۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک اور نیکی کے کام کرنے والا کون ہو سکتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو خود بھی شعبان سے اہتمام کرتے تھے۔ ہم کو اللہ رمضان میں اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے رمضان کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور جب رمضان آتا تو اپنے گھر والوں کو کہتے تھے کہ کمر کس لو، رمضان آ رہا ہے، کمر کس لو، رمضان آ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ رمضان عبادت ہے، اس میں اضافی عبادتیں ہیں، اس میں اضافی عبادتیں ہیں۔ عام دنوں میں 5 وقت کی نماز ہے اور کچھ نوافل ہے جن کا اہتمام کر لیں، لیکن رمضان میں تراویح کی نماز ہے، اور نہ اہتمام کرنے والا بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، افطار سے پہلے دعاؤں کا اہتمام ہے، پھر تلاوت کا اہتمام ہے، پھر روزے کا اہتمام ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اضافی ہے، اور یہ اضافی اہتمام جو ہے یہ آدمی سے اس لیے کرایا جا رہا ہے تاکہ اس کا تزکیہ ہو، اس کے اندر مرضی کے خلاف کام کرنے کا مزاج بنے۔ اپنی مرضی کے خلاف رب کی مرضی کے موافقت میں کام کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہماری مرضی چاہے کیسی بھی ہو، لیکن اب آدمی کا تراویح کے بعد سونے کا مزاج بنا، لیکن سحری کھانے کو یہ کہ جانے تو نہیں بھی سحری کھائیں گے تو کیا ہونے والا ہے، روزہ رکھ لوں گا، نہیں، سحری والا روزہ بغیر سحری والے روزے سے افضل ہے، سحری کھاؤ، اس لیے کہ سحری کھانا سنت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی تاکید فرمائی، سحر کھایا کرو، سحر میں برکت ہے، سحر کھایا کرو، سحر میں برکت ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ظاہر بات ہے کہ آدمی کو اپنی مرضی کے خلاف اٹھنا ہے، راتوں میں اپنی مرضی کے خلاف قیام کرنا ہے، اور رمضان کی راتیں سونے کی راتیں تو ہے نہیں، قیام اللیل ہے، وہ پوری رات جاگنے کی رات ہے، وہ سونے کی رات نہیں، لیکن جاگنا قائم ہے، وہ قیام میں جاگنا ہے، ہوٹلوں پر نہیں جاگنا ہے، بلکہ وہ قیام میں جاگنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر رات گزارنی ہے۔ تراویح تو 20 رکعت سنت ہے، لیکن پوری رات کا قیام رسول اللہ سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کی راتوں میں جس نے قیام کیا، وقوف عرفہ، وقوف عرفہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ 9 ذی الحجہ کے زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں کھڑے رہنا، اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ کوئی تھوڑی دیر بھی وہاں سے گزر بھی جائے اور کھڑا رہ گیا تو اس کا حج ہو جاتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد سے لے کر تو غروب آفتاب تک عرفات کے کھلے میدان میں کھڑے رہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ کبھی آپ کو تکان کا احساس ہوا، جب آپ کی عمر شریف جو ہے وہ 62 سال کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ گئے اور پھر کھڑے ہو گئے۔ وقوف اس کو کہتے ہیں۔ خیموں میں جا کر پڑے رہنا اور سو جانا اور اس قیمتی گھڑی کو ضائع کر دینا وہ وقوف نہیں ہے، حج ادا ہو جائے گا، لیکن جو وقوف کی غرض اور غایت ہے جو رسول اللہ سے ثابت ہے وہ وقوف ایسا ہے۔ ایسی قیام جو رمضان میں کہا گیا، قیام اللیل قیام اللیل قیام اللیل کہتے سب لوگ ہیں قیام اللیل، لیکن قیام اللیل کہنے والے قیام اللیل کی روح کو مجروح کر دیتے ہیں، اس میں نماز ہی نہیں رہے گی قیام اللیل میں، تو پھر قیام اللیل کہاں رہے گا؟ قیام اللیل تو اس معنی میں رہے گا کہ پوری رات عبادت میں گزر جائے، پوری رات عبادت میں گزر جائے، اللہ کے سامنے کھڑے رہنا ہے، اللہ کو رمضان میں کھڑے رہنا اور دن میں روزہ رکھنا بہت زیادہ بھاتا ہے۔ اللہ کی پسند یہ ہے کہ بندہ رات میں قیام کرے اور خوب لمبا قیام۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں تراویح سب سے شارٹ ہوتی ہے، چاہے وہاں قرآن کو ذبح کر دیا جاتا ہو، قرآن کا گلا گھوٹا جاتا ہو، لیکن آدمی اور اس کی نماز کا اس کو معلوم ہو کہ یہاں یہ نماز پڑھنے کا کوئی لیکن ٹائم جلدی سے ہو جانا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ قیام اللیل ہے، وہاں جاؤ جہاں طویل نماز ہوتی ہے، وہاں جاؤ جہاں طویل نماز۔ ایک قرآن پورے رمضان میں تراویح کے اندر ختم ہونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ ایک قرآن پوری تراویح میں سننا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کے پہلے دن قرآن نازل ہوا اور رمضان کا مہینہ تھا، حضرت جبریل نے قرآن سنایا پورا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں پورا قرآن سنا، اور پھر جب سے لے کر قرآن جب تک نازل نہ ہوتا رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معمول رہا کہ جبریل آتے رہے، رات میں قرآن سناتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے رہے۔ جو قرآن منزل تھا، نازل ہو چکا ہوتا تھا، وہ تو رسول اللہ کو محفوظ کرا دیا جاتا تھا، اور جو قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت سے اٹھا لیا جاتا تھا۔ یہ قرآن کی ترتیب تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید کو خوب پڑھا کرتے تھے رات میں۔ ایک تراویح جو رسول اللہ نے پڑھی ہے تو کچھ دن مسجد میں آ کر پڑھی، لیکن پھر امت پر بڑے شفیق تھے اللہ کے رسول، بڑے مہربان تھے کہ اگر میں مسجد میں آؤں گا اور اس کا اہتمام کروں گا اور لوگ جماعت میں شریک ہو جائیں گے تو یہ امت پر کہیں فرض نہ ہو جائے، اور اگر امت پر فرض ہو گیا اور امت پھر یہ نمازیں نہ پڑھ پائی تو ان کی تو مٹی پلیت ہو جائے گی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحم فرما کر یہ کیا کہ گھر میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن صحابہ نے حضور کے اس عمل کو دیکھ لیا تھا۔ حضور کا ایک معاملہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو ایک بات کی تاکید کی تھی کہ جو مجھے تنہائی میں کرتا ہوا دیکھو اس کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے بیان کر دو، کیونکہ میری تنہائی والی زندگی بھی انسانوں کے شیئر کرنے کے لیے ہے،
اور ان کے عمل کے لیے ہے، اسوے کے لیے ہے، اور میں ہر وقت تو لوگوں کے درمیان میں رہ نہیں سکتا، میرے کچھ بشری تقاضے ہیں، اس کے لیے میں جب تم لوگوں کے درمیان میں رہوں تو یہ باتیں بھی لوگوں کے درمیان میں آنا چاہیے۔ تو امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راتوں کا علم امہات المومنین کے ذریعے سے ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بنیاد پر امت کو تراویح کی جماعت پر اور تراویح کی رکعت کی تعداد پر اور اس بات پر پابند بنایا، اپنے عمال اور حکمرانوں کو خطوط لکھے کہ کم سے کم ایک پارے کی مقدار میں قرآن پڑھا جائے اور 25، 26، 27 تاریخوں میں قرآن مجید کو ختم کیا جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا جو پوری اسلامی مملکت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو کے ذریعے سے اس کو نافذ کرایا تھا۔ تو یہ اس کے لیے ہے کہ امت کے اندر قیام کا مزاج بنے۔ اور قرآن کیسے پڑھا جائے تو قرآن کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو، گھاس کاٹنے والا قرآن مت پڑھو، یعلمون تعلمون والا مت پڑھو، وہ حمیدیہ مسجد میں جیسا قرآن کا کو مجروح کیا جاتا ہے اس طرح قرآن مت پڑھو۔ قرآن تو اطمینان سے پڑھنے کی چیز ہے تاکہ لوگ اس پہ تدبر کریں، اس کے قرآن کو سمجھے۔ اس میں آیات غضب ہے تو اس پر رونا آئے، آیات رحمت ہے تو اللہ سے طلب بڑھ جائے اور جنت کا شوق پیدا ہو، جہنم کا خوف پیدا ہو، اللہ کی عظمتوں اور بڑائیوں سے دل لبریز ہو جائے۔ اور پھر اسی لیے سجدے کی جب آیتیں آتی ہیں تو آیت سجدے کا اعلان کو منع کیا علماء نے کہ آیت سجدہ کا اعلان نہیں ہوگا، بلکہ مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب یہ موقع ہے کہ اللہ کے سامنے گر پڑو، سجدہ کر دو۔ تو اگر لوگ بالکل ہی اناڑی ہیں جن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تو ان لوگوں کے لیے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ اب یہاں فلانی جگہ سجدہ آ رہا ہے تاکہ نماز میں کوئی گڑبڑی اور خلل پیدا نہ ہو، اس کے لیے جہاں زیادہ جہالت ہو تو، اور جہاں لوگوں کو سمجھتا ہے وہاں مکروہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے۔ تو رمضان المبارک کا قیام جو ہے وہ طویل ترین قیام ہے، لمبا قیام کیا جائے گا راتوں کو اس میں۔ لیکن ہم کیا کہ مغرب کے بعد افطاری کی نظر، مغرب کے بعد کھانا کھا لیے، نماز پڑھ لیے تو تمباکو والوں کو تمباکو، پان والوں کو پان، گٹکے والوں کو گٹکا، سگریٹ والوں کو سگریٹ، چائے والوں کو چائے، یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ٹہلتے مٹکتے مسجد میں آگے، مغرب کے بعد کا وقت خلاص، عشاء میں داخل، عشاء میں نماز پڑھ لیے، تراویح جیسی ختم، اس کے بعد ہوٹلے ٹھیے آباد، پھر جا کر جب دل میں آیا تو سو گئے۔ یہ ہمارا رمضان ہے۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ رمضان بڑے خیر کا اور بڑے عظیم مہینہ ہے، بڑے برکتوں کا ہے، یہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر رمضان مبارک جس کا اچھا گزرا اس کے بارے میں ہے کہ اس کا سال اچھا گزرا، اور جس کا رمضان خراب گزرا اس کا سال برباد گزرا۔ ہمارے گھر دیکھو، ہمارے گھروں کو دیکھو کہ رمضان کا کیا حال ہے، ہمارے معلوم نہیں ہو رہا رمضان آیا ہوا ہے، رمضان کا حال ہے۔ تو ہمارے رمضان کا عجیب و غریب مسلمانوں میں تصور ہے۔ اگر صحابہ کرام مسلمانوں کے رمضان کو دیکھ لیں، بھیونڈی والوں کے، بمبئی والوں کے رمضان کو صحابہ کرام دیکھیں تو پتہ نہیں ان پر کیسا وہ فیل کریں گے کہ یہ رمضان کا تو ہمارے یہاں تصور ہی نہیں تھا کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں رہتی ہے، یہ رمضان ہے، تمہارے نوجوان رات بھر رمضان میں شاپنگ کرتے رہتے ہیں، یہ تمہارے رمضان ہے، تمہارے یہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ رمضان میں قرآن پڑھا جاتا تھا، اور ہمارے یہاں کی عورتیں بھی بہت کم پکایا کرتی تھیں، یہاں تو عورتیں پکانے کے نام پر اور شاپنگ کے نام پر جدھر جو غیر رمضان میں جو عورتیں بازاروں میں نہیں جاتی وہ رمضان میں ضرور جاتی ہے، ان کو طواف کا اور حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے، کیا ہے پتہ نہیں۔ اللہ کی پناہ ہے ان ظالم عورتوں پر، اور اللہ کی لعنتوں کے ساتھ رمضان میں گھر میں واپس آتی ہے۔ جن کی بھی بیویاں بچی عورتیں گھروں میں جاتی ہے، یاد رکھو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ لعنت لے کر عورتیں بازاروں سے گھر میں آتی ہے، اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت، فرشتوں کی لعنت کے ساتھ تمہارے اور ہمارے گھروں میں عورتیں واپس آتی ہے، اللہ کے غضب کو لے کر آتی ہے۔ رحمت کا مہینہ اور غضب لے کر عورتیں واپس آتی ہیں، کیا ہے یہ؟
کیوں نہیں ہم ایک مہینہ کم از کم ان کا انتظام کر سکتے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہے اور ہمارے گھروں میں اللہ کا غضب نہ آئے، اللہ کی ناراضگی نہ آئے۔ بازاروں میں عورتیں ہیں اور پورا ایک عجیب و غریب ماحول ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ رمضان آیا ہے، مسلمانوں کے بازار آباد ہیں، مسجد نمازوں کے بعد سناٹے رہیں گے مسجدوں میں، گھروں میں اپنا قرآن میں جی۔ صحابہ کرام کے ہاں، اللہ والوں کے ہاں، بزرگان دین کے ہاں آج بھی آپ چلے جاؤ، بزرگوں کے گھرانے دیکھ لو، تکیہ الملا شاہ رائے بریلی چلے جاؤ، سہارنپور کاندھا چلے جاؤ، تھانہ بھون چلے جاؤ، اور اسی طرح ترکیشر وغیرہ کے علاقوں میں چلے جاؤ، یہاں پر جا کر دیکھو کہ ان کے گھروں میں، ان کے مسجدوں میں، ان کے وہاں پر کیسا قرآن مجید کا شغف ہے۔ لوگ قرآن پڑھ رہے، کوئی 10 قرآن کر رہا، کوئی 20 قرآن رمضان میں ختم ہو رہے ہیں، اور کوئی کس طرح دعا کر رہا، کوئی کس طرح نمازیں پڑھ رہا ہے، اور تہجد بھی ہو رہی ہے، اشراق بھی ہو رہی ہے، اوابین بھی ہو رہی ہے، اور چاشت کی نمازیں بھی ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد مسجد میں بھی اور گھروں میں بھی قیام ہے اور پڑھا جا رہا ہے، اور معمولات ہیں اور اذکار ہیں اور درود شریف کی کثرت ہے۔ یہ ساری چیزیں عورتیں کر رہی، آدمی کر رہے، سب مصروف ہے، لیکن ہمارے ہاں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ رمضان ہے۔ کیا ہے؟ آدمی کارخانے میں ہے، عورتیں بازاروں میں ہے، شاپنگ ہو رہی ہے، اور پھر جانے والی عورتیں باقاعدہ اعلان کرتی ہیں میں بازار میں چل رہی ہوں، چل تو بھی چل، تو بھی چل۔ پوری ایک جماعت نکلتی ہے اور پورے ایک امیر کے ساتھ وہ پورے بازاروں میں جائے گی، جس کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے سامانوں کے لیے بازاروں میں عورتیں جا کر، اتنا ماہ مقدس ہے، شہر العظیم مبارک، اللہ کے رسول نے جس کے بارے میں کہا کہ مہینہ عظیم ہے، بڑا مبارک ہے، وہ مبارک مہینہ کس چیز کی نظر کر رہے ہیں؟ کس نہ اس میں کپڑے سینا چاہیے۔ عید کیا ہے؟ عید تو اللہ کا انعام ہے، اور ان لوگوں کے لیے عید ہے جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے، ان کے لیے ہے عید۔ عید ان کے لیے، باقی لوگوں کے لیے عید ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں روزے نہیں رکھے فلم یات مسلانہ، وہ ہماری عیدگاہ میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ ناراض ہوتا اس کو دیکھ کر، اللہ رب العزت کا غضب جوش میں آ جاتا ہے کہ یہ بے روزے دار میرے عیدگاہ پر آیا، آج میرے خصوصی انعام کا دن ہے، انہوں نے نہیں آنا چاہیے، انہوں نے کہیں بھی منہ کالا کرنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، سب سے زیادہ ٹھسے کے ساتھ بے روزے دار آتا ہے، سب سے آگے آ کر بیٹھتا ہے، وہ سب سے بھاری کپڑے پہن کر آتا ہے۔ مذاق بنا لیا گیا دین کا، جن چیزوں سے رسول نفرت کر رہا ہے اس چیز کو تم نے وہ کر لیا۔ وہ مذاق کی بات نہیں ہے، اس نے واقعتاً کہیں بھی رہنا چاہیے، اس نے بے روزے دار نے نہیں آنا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے عید کی، اس کے لیے عید کی نماز مسلمان کے پر واجب نہیں ہے، روزے دار پر واجب ہے۔ عید کی جس نے رمضان کا روزہ رکھا ہے اس کے لیے عید کی نماز ہے، بے روزے دار کے لیے عید کی نماز تھوڑی ہے کہ وہ آئے عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ روزے دار جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے اس کے لیے کوئی عید کی نماز کے لیے آئے، وہ اللہ کے انعام کا دن ہے، اور اللہ اس دن اپنے بندے کو ایسی نعمتوں سے نوازتے ہیں کہ وہ سرور اس کو قیامت کے دن محسوس ہوگا کہ میرے روزے پر اللہ رب العزت نے مجھے کیا کیا دیا تھا، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا جس کا نام ریان ہے، اور اس کے کوئی ایک قسم کی سرحد اور فرحت اور ایک خوشی کا احساس ہوگا۔ وہ انعام ہے اللہ کی طرف سے روزے کا، تو اس کے لیے بندوں کو تیار ہونا ہے۔ تو اب یہ رمضان المبارک کو اس طرح ضائع کر دینا اور رمضان کی قدر نہیں کرنا، میرے بھائیوں بڑی محرومی اور بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ہمارا رمضان ضائع ہو رہا ہے۔ پھر رمضان کا روزہ کیسے رکھنا ہے؟ یہ رمضان میں اپنے اندر کوالٹی پیدا کرنا ہے، بہت ساری، جیسے ترتیب پوری بدل گئی، راتوں کی ترتیب کے رات میں آخری حصے میں جاگ کر سحری کرنا ہے، راتوں میں قیام کرنا ہے، یہ سب مزاج کے خلاف کروا کر اللہ رب العزت عادت ڈالنا چاہ رہے ہیں ان کی منوانے کی، کہ غیر رمضان میں مزاج بنے اللہ کی ماننے کا، کھانے پینے سے رکوا کر ان کی ماننے کا مزاج بنے، اور تمہارے نفس پر جبر کرایا جا رہا، اور یہ ایک مہینے کی عادت ڈالی جا رہی کہ ایک مہینہ کافی ہوتا ہے طبیعتوں کے اور مزاجوں کی تبدیلی کے لیے اور ان میں کوئی تغیر پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت ایک مہینے تک باقاعدہ اس طرح کراتے ہیں تاکہ تم اس کے عادی بنو کہ نہیں اللہ کی ماننے میں بھلا ہے، اللہ کی ماننے بھلا ہے۔ روزے دار کو روزے کی افطار میں مزہ آتا ہے، روزے دار کو سحری میں مزہ آتا ہے، روزے دار کو قیام میں مزہ آتا ہے،
کل یہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جب آیت سجدہ پڑھی جاتی ہے تو عجیب دل کی کیفیت ہوتی ہے، بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑا عجیب کیفیت ہو جاتی ہے سجدہ کہ میرے اللہ کو کا حکم ہے میں سجدے میں پڑ گیا ہوں۔ تو آدمی کا یہ کیفیت کہ عجیب و غریب کیفیات سے گزرنے کا نام ہے، اور دل ان میں گزشتہ ہفتے رمضان میں دل کی تبدیلی پر بات کر چکا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ دل کی تبدیلی کا مہینہ ہے۔ ہمارا دل بدل جائے، ہمارا دل بدل جائے اور ہمارے دل میں اللہ کی عظمت و بڑائی آ جائے، ہمارے دل گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو جائے۔ اس کو واش کرنا ہے، ہمارے دل کو یہ آلودہ ہوتا ہے، اس پر بڑے اثرات آتے ہیں، اور جب تک ہم اس کو واش نہیں کریں گے، یہ اجلے کپڑے سے زیادہ شفاف ہے اور یہ ہر آنکھ سے زیادہ حساس ہے، تو اس دل پر اگر ذرا سا بھی کچھ آیا تو غبار آ جاتا ہے اور یہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس کو صاف کرنا ہے، ذکر سے یہ صاف ہوتا ہے، ذکر سے یہ صاف ہوتا ہے۔ اس کی قوت روزوں کے ذریعے سے ہے اور اللہ کے حکم کو ماننے سے اس کو انرجی اور صلاحیت ملتی ہے۔ یہ دل اس لیے ہے اللہ رب العزت نے اس میں اپنی معرفت اور اپنے آپ کو دل کے اندر رکھا ہے کہ میں ہر ایمان والے کے دل میں رہتا ہوں، اور میرا بندہ اس جگہ کو گندا نہ کرے اور اس کو آلودہ نہ کرے دنیا کی آلودگیوں سے اور دنیا کی محبتوں سے اور دنیا کی چیزوں سے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ہمارے دلوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور وہ رمضان ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ لیکن کب؟ جب ہم کو اس کا انتظار رہے کہ رمضان آیا۔ ہمارا رمضان عید کے لیے نہ ہو، عید آ رہی ہے، ہمارا رمضان شوال کے لیے ہے، ہمارا رمضان رمضان کے لیے نہیں ہے۔ رمضان آیا، روزہ رمضان کے لیے، اللہ کے لیے، تراویحیں اللہ کے لیے، اور اس میں لگیں۔ مسجدیں آباد ہونا چاہیے، راتوں میں مسجدیں آباد ہونا چاہیے کہ عبادت گزار لوگ رات میں، شہر ہے گھروں میں موقع نہیں ملتا، ویسے تو پڑھنا چاہیے گھر میں۔ اللہ کے رسول گھر والوں کو لے کر رمضان المبارک کی نعمتوں کو حاصل کیا کرتے تھے۔ ہم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ عبادت کریں۔ چلو بیوی کو بٹھاؤ، بیٹی کو بٹھاؤ، گھر والوں کو بٹھاؤ، بچوں کو بٹھاؤ۔ چھوٹے بچوں کو بھی صحابہ کرام کے یہاں روزے رکھائے جاتے تھے، ہمارے یہاں روزے رکھائے جاتے ہیں لیکن فوٹو چھاپنے کے لیے وہاں روزے رکھائے جاتے تھے تاکہ بچوں کا مزاج بن جائے کہ یہ اللہ کا امر ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک ماحول بنا تھا روزوں کا، اور محسوس ہوتا تھا رمضان آ گیا۔ رمضان کی نورانیت اور اس کی برکتیں نازل ہوتے ہوئے صحابہ مشاہدہ کرتے تھے، صحابہ مشاہدہ کرتے تھے رمضان کی برکتیں نازل۔ کیوں؟ ہم کو بھی مشاہدہ ہونا چاہیے۔ جس زمین پر فرشتے آتے ہوں، جس زمین پر اور جس جگہ فرشتے آتے ہوں، فرشتوں کا آنا نورانیت اور روحانیت کا سبب ہوتا ہے۔ وہ قلوب متاثر ہوتے ہیں اور وہ گھر متاثر ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں فرشتے آتے ہیں، یہ طے ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ آسمان دنیا پر خود اجلال فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے اور فرشتوں کی آمد، تو اس کی نورانیت ہمارے گھروں پر کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ عورتیں گھر کے باہر ہیں، عورتیں گھر کے باہر ہیں، سروں پر دوپٹے نہیں ہیں، تو یہ ٹی وی لگے ہوئے ہیں، ٹائم پاس کے لیے ٹی وی دیکھے جا رہے ہیں۔ آج ٹی وی تو بعض لوگ احترام رمضان میں بند کر دیتے ہیں، لیکن موبائل میں جو چھوٹے چھوٹے شیطان بند کیے ہوئے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہی گناہ، وہی آلودگیاں، وہی گندگیاں، وہی برائیاں۔ تو فرشتے کیسے آئیں گے؟ فرشتوں کو تھوڑی ایڑا بنا سکتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے امر کے تابع ہے، وہ آئیں گے، اس وقت آئیں گے جب ان کے لیے کوئی مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور یہ ان کی آمد کے لیے رکاوٹیں ہیں۔ اس لیے ہمارے گھروں میں رمضان کا نور نظر نہیں آتا، اور فرشتے جن لوگوں سے ملتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ پہلی قوموں کو فرشتے باقاعدہ دکھائی دیتے تھے، ان سے معانقہ و مصافحہ کیا کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے وہ کیفیت کو زائل کر دیا گیا۔ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں فرشتے، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، لیکن ان کو نظر نہیں آتے۔ اب فرشتے جن کو ملتے ہیں ان کی علامت علماء نے لکھی ہے کہ ان کے قلب کی قساوت کو اللہ دور کر دیتے ہیں۔ فرشتہ جس سے ملتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، اس کے دل کی سختی کو اللہ دور کر دیتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دل منور ہو جاتا ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر ایک عجیب
نور ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے فرشتوں سے ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بدن سے خوشبو پیدا ہوتی ہے، اس کی دعاؤں میں قبولیت کی تاثیر پیدا کرتے ہیں، اس کو عبادت میں لذت آنے لگتی ہے، اس کو عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، اس کو بوریت نہیں ہوتی، نماز پڑھنے میں ہم کو بوریت ہوتی ہے، اس کو بوریت نہیں ہوتی، اس کا دل جماؤ پیدا کرتا ہے۔ یہ فرشتوں سے جن سے ملاقات کرتے ہیں فرشتے، اور لیلۃ القدر میں تو کثرت سے فرشتوں کے ملنے کی واقعات جو ہیں اور جو اللہ حدیثیں ہیں وہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں، اللہ نے خود قرآن میں کہا، اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکہ، ملائکہ فرشتوں کہتے ہیں، تنزل الملائکہ کثرت سے فرشتے آتے ہیں، والروح جبریل آتے ہیں، سب سے بڑی بات ہے، اور جبریل جس سے مصافحہ کر لیتے ہیں، ہر ایک سے نہیں کرتے ہیں، جبریل ہر ایک سے نہیں کرتے ہیں، جبریل خاص قسم کے روزے داروں سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک بات یاد ہے، تنزل الملائکہ، فرشتے لیلۃ القدر میں رمضان میں جاگنے والوں سے ملتے ہیں، لیکن جبریل ہر ایک سے نہیں۔ جس کے روزے کی کوالٹی ایسی رہتی ہے کہ اللہ کہتے نہیں اس کا روزہ بڑا بھاری ہے، وہاں آبزرشن ہوتے رہتا ہے، پورے روزے چیک کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد قبول کیے جاتے ہیں۔ ارے تمہارے یہاں کارخانوں میں کپڑا بنتا ہے تو وہ کپڑا بھی بیپاری جب تک تم اس کو چیک نہیں کراتے وہ نہیں لیتے، تاکہ چیک ہوتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھتا ہے، تاکہ چیک کرایا جاتا ہے۔ روزے بغیر چیک کیے ہوئے چل جائیں گے، تاکہ میں خرابی ہوتی تو کمپنی والا مل والا واپس بھیج دیتا ہے، تاکہ نہیں چلے گا، اس میں یہ فالٹ ہے، یہ فالٹ ہے، تم اپنے مال کی کوالٹی کو صحیح کرو۔ اللہ رب العزت روزے کی کوالٹی کنڈم ہو اور خراب ہو اور اس کو قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ نہیں قبول کرے گا۔ اللہ کہتے نہیں صحیح کر آؤ، اور جو جن کا روزہ صحیح ہوتا ہے اللہ رب العزت ان کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور جبریل آتے ہیں، جبریل ملاقات، تیرا اچھا جا رہا ہے، جبریل ملاقات کرتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں، تو اچھا چل رہا ہے، تیری کوالٹی بہت بیسٹ کوالٹی ہے اور یہ عمدہ فائن کوالٹی ہے تیرے روزے کی۔ تو جبریل آ کر اس سے، اور بعض سے تو جبریل لپٹ جاتے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، بڑے درجے کے بزرگان دین ہوتے ہیں، بڑے کوالٹی والے لوگ رہتے ہیں جو اپنی کوالٹی کو مینٹین کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دنیا میں تو کوالٹی مینٹین کی جاتی ہے، لیکن روزے کی کوالٹی مینٹین نہ کریں، نماز کی کوالٹی مینٹین نہ کریں، دعاؤں کی کوالٹی مینٹین نہ کریں، ذکر کی کوالٹی مینٹین نہ کریں، تلاوت کی کوالٹی مینٹین نہ کریں، اور بس ویسی چلنے دو جیسی چل رہی۔ بھئی چلتی کا نام گاڑی تھوڑی ہے، یہ روزہ ہے، یہ اللہ کے ہاں قبولیت کا مسئلہ ہے، اور اللہ رب العزت کو پسند آئے گا تو معاملہ بنے گا، اور وہ رد کر دیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ انہوں نے ٹھوک بجا کر قبول کرتے ہیں، کیسی بھی نمازیں پڑھو چلے گا کام، بھئی کیسی بھی، کون سا بازار میں جاتے ہیں اچھا پپیتا ہونا چاہیے، کوالٹی دیکھتے نا، ہر چیز میں کوالٹی دیکھتے ہو، اور نماز کی کوالٹی، روزے کی کوالٹی، دعا کی کوالٹی، توبہ کی کوالٹی، ذکر کی کوالٹی، تلاوت کی کوالٹی، تراویح کی کوالٹی، یہ اس میں کوالٹی کا خیال نہیں آتا کہ ہماری کوالٹی اچھی ہونا چاہیے، کم از کم ہم رمضان میں تو اچھی نماز پڑھ لیں، دھیان والی ایسی نماز پڑھ لیں کہ جس نماز میں اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے۔ اللہ اکبر، نیٹ ورک ہے نہیں ہے، غائب، جب نیٹ ورک نہیں ہے، کال کنیکٹ نہیں ہوگی، کیا تم نماز پڑھ رہے ہو؟ اللہ کا خیال ہی نہیں، گھوم رہا تھی وہاں، پکس نہیں، گولا نہیں، مار کا ڈنڈا نہیں، ارے تو نماز پڑھ رہا ہے یا لوم چلا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، نماز کی کوالٹی ایسی بنائیں کہ جس نماز پر اللہ کو پیار آئے، جس نماز پر اللہ کو پیار آئے، ایسی نماز ہماری رمضان میں بنے، تراویح ہماری ایسی بنے، ہم کھڑے رہے۔ رسول اللہ کے پیر برما جاتے تھے، بہت لمبا کھینچ رہے امام صاحب، پیر کیا، ارے پیروں پر ورم نہیں آیا، رسول اللہ بخشائے تھے، پیروں پر ورم آتا تھا، اور ہم کھڑے رہتے ہیں، گرم ہو رہا اے سی۔ اب تو مسلیوں کی ایسی کوالٹی بن گئی ہے، اللہ رحم کرے، کہ ذرا سا اے سی کم ہو جائے تو تکلیف، اس میں مسلی بڑے مہربانی کر رہے اللہ پر، نماز پڑھ رہے، تراویح کر لینا تو احسان ہے اللہ تعالیٰ پر ہمارا، یہ نماز ہے ہماری۔
ہماری نمازوں کا حال یہ ہے، روزوں کا حال، روزہ رکھے تو اب دن بھر کچھ نہیں کریں گے، سوتے رہیں گے، جب اٹھیں گے 5 بجے افطار کریں گے، پھر اس کے بعد تو یہ میرے بھائیوں، اور دن بھر سوئے ہیں تو رات بھر جاگیں گے، تو کہاں جاگیں گے؟ تو چٹوری گلیوں میں جاگیں گے، دوستوں میں بیٹھ کر جاگیں گے، مسجدوں میں جاگنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ رمضان ہے میرے بھائیوں، یہ کھیل ہے، یہ کھیل ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں باتیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن کے رمضان خراب ہوں گے ان کا سال خراب ہوگا، جن کے رمضان اچھے ہوں گے ان کے سال اچھے ہوں گے، اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی قدر کرو اور اپنے اندر وہ پیدیا، اپنی نمازوں کو بناؤ، اپنے روزے کو بناؤ، اپنے روزے پر محنت کرو۔ روزے کی محنت کیا ہے؟ ہمارا روزہ غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، بد نظری سے، لایانی سے، ان ساری چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ان چیزوں صرف کھانے پینے سے رک جانا ہی روزہ نہیں ہے۔ روزہ تو غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، ان چیزوں سے بچنے کا نام بھی روزہ ہے۔ ٹائم پاس نہ ہو، چلو ٹائم پاس کریں تو کیرم کھیلے جا رہے ہیں، ٹائم پاس یہ نہیں، بلکہ ہمارا وقت ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ہم اس کو تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں، دعا تو کرتے ہی نہیں۔ دعا تو مسلمان تو اللہ سے اتنا بے نیاز ہے کہ اس کو دعا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہاں کہہ دے گا میرے لیے دعا کر دینا، وہ بولتا ٹھیک ہے دعا کر دوں گا، نہ وہ دعا کرتا، نہ اس کو نے کہا تو وہ صحیح کہا، اس کو دعا کی ضرورت نہیں، بھائی دعا کر دینا، دعا میں یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کیا ہو گیا ہے، ایک مقولہ ہو گیا ہے، بس بولا جا رہا ہے، نہ بولنے والے کے اندر واقعتاً دعا کی طلب، نہ جس کو کہا جا رہا اس کے اندر دعا دینے کی طلب، یہ کچھ نہیں ہے۔ دعا مانگنے کا مزاج کہاں ہے مسلمان کا؟ مسلمان مانگتا کہاں اللہ سے؟ کیسے مانگا جاتا اللہ سے؟ اللہ کو کون سا مانگنا پسند ہے؟ ہم کو کچھ نہیں۔ دعا امام صاحب ابھی کہیں گے تو مؤذن کہے گا اللہم، اب لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے، آمین آمین، بھائی کیا آمین؟ امام صاحب کیا بول رہے تم؟ کیا کچھ نہیں، دعا نہیں رہی، مانگنا نہیں رہا۔ کیسے مانگا جاتا اللہ سے؟ اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، یہ یقین کہ میں قبول کرتا ہوں، اس یقین کے ساتھ مانگو۔ میں سمیع ہوں، سننے والا ہوں، مجیب ہوں، قبول کرنے والا ہوں، مجھے مانگو، میں مانگنے کو پسند کرتا ہوں۔ کوئی نہیں کہے گا، یہاں بڑے سے بڑے بھیونڈی میں تونگر کو یہ چیلنج ہے کہ وہ کہے کہ میرے سے مانگو، میں دوں گا۔ انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر وہ صاحب خود مانگنے والوں کی لائن میں کھڑے رہ جائیں گے۔ بڑے سے بڑا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، کیونکہ 5 منٹ میں وہ بھی اسی قطار میں آ جائیں گے، مانگنے والے اتنے ہیں اور دینے والا۔ لیکن اللہ کہتا ہے انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ اے مانگنے والوں مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، سب کو دوں گا، محروم کسی کو نہیں کرتا، میری عادت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظیم ہے اللہ، کتنا بڑا ہے اللہ۔ مانگو تو صحیح، مانگنا تو، اور پھر مانگنے کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عربی میں مانگنا، جس میں آتا اس میں مانگو، کوئی گھوٹالا زبان ہے اس میں مانگو، اللہ اس کو بھی سمجھتا، کیسا بھی مانگو، آڑا ٹیڑھا مانگو، مانگنے والا جب مانگتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ رمضان المبارک صحیح معنی میں اللہ کی طرف پلٹ کر آنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو استغفار کا اور مغفرت کا مہینہ کہا گیا ہے۔ یہ استغفار اور مغفرت کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے استغفار۔ استغفار اس کا نام نہیں ہے، یہ ٹھونگے مارنے کا نام استغفار نہیں ہے۔ استغفار نام ہے اپنی معصیت بھری زندگی، اپنی گناہوں سے آلودہ زندگی کو چھوڑ دینا اللہ کے لیے۔ اللہ بہت ہو گیا، یہ کام کیا میں نے اور یہ بہت غلط کیے، اب نہیں کروں گا، پلٹ کر آ جائے، پلٹ کر آ۔ توبہ کہتے ہیں پلٹ کر آنے کو۔ ایک آدمی کو بمبئی جانا ہے، ویٹی جانا ہے، اور وہ کلیان سے بیٹھ گیا الاس نگر والی، امبرناتھ والی ٹرین میں۔
کرجت جانے والی ٹرین میں کوئی اور روٹ پر تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ صاحب آپ بمبئی نہیں جا رہے ہیں، آپ تو دوسرے روٹ پر جا رہے ہیں، غلط رخ پر جا رہے ہیں، تو وہ کیا ہوگا کہ جیسی اگلا اسٹیشن آئے گا، اگر عقل مند ہے اور اس کا نیٹ ورک صحیح کام کر رہا ہے تو وہ آگے کے اسٹیشن پر اتر جائے گا اور اپنی غلطی کو صحیح کر لے گا۔ اس کو کہتے ہیں توبہ، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اور وہ نہیں جانے دیتے، تیرے کیا سمجھتے، چل آگے ہیں، بمبئی آگے ہے، تو ناسک پہنچ جائے گا، بمبئی نہیں پہنچے گا۔ ناسک پہنچ جائے گا، بمبئی نہیں پہنچے گا۔ غلطی کو درست کرنے والا بمبئی پہنچے گا، غلطی کو نہ درست کرنے والا ناسک پہنچے گا۔ توبہ کہتے ہیں کلیان اسٹیشن سے غلط رخ پر سفر کرنے والے کا بمبئی کے رخ پر چلنا، اپنی غلطی کو اصلاح کرنا، یہ توبہ ہے۔ جو صحیح چل رہا وہ تو صحیح ہے، لیکن جو صحیح نہیں چل رہا تھا، غلط چلنا شروع کر دیا، اور ہم سب غلط رخ پر چل رہے، سب کوئی نہ کوئی غلط لوکل میں بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی غلط لوکل میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہماری لوکل ہر ایک کی کہیں نہ کہیں، کسی کی لوکل نفس کی، کسی کی لوکل مال کی، کسی کی بددیانتی کی، کوئی لوکل میں بیٹھا ہے خیانت کی، کوئی لوکل میں بیٹھا ہے شہوتوں کی، کوئی بیٹھا ہوا ہے معصیتوں کی، کوئی بیٹھا ہے حرام کی۔ یہ ایسی مختلف لوکلیں ہیں جو زندگی کی چل رہی ہے، اور بعض تو سارے ہر لوکل میں ایک ایک ٹانگ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان ساروں سے توبہ کرنا اور اپنے آپ کو پھر پلٹ کر بمبئی کی طرف رخ کر لینا، اس کا نام ہے توبہ۔ اور یہ رمضان ہے، اس توبہ کا مہینہ اللہ رب العزت نے اس کا پہلا عشرہ رحمت کا رکھا۔ کیوں رکھا رحمت کا؟ اس لیے رکھا کہ میرے بندے میرا امر پورا کر کر میری بعد میں جو دو بڑے انعام دینے والا ہوں، مغفرت اور جہنم سے چھٹکارا، اس کی استعداد پہلے عشرے میں ان کے اندر ہو جانا چاہیے۔ روزہ ایسا رکھیں کہ میری رحمت کا استحقاق ہو، حقدار بن جائے، یہ میرے رحمت کے حقدار بن جائے۔ اور اللہ رب العزت اگر مہربان ہوگا تو کوئی ماں مہربان ہوتی ہے تو پیار کرتی ہے، باپ مہربان ہوتا ہے تو جیب خرچی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت مہربان ہوں گے تو مغفرت کریں گے، اللہ پر جبر نہیں ہے۔ آنے والا مہینہ، آنے والا عشرہ مغفرت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ توبہ کا مہینہ ہے، اللہ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اس مہینے کی 3 بڑی وجہ بیان کی۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور ہمدردی غمگساری کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ سے خوب مانگنا ہے، پتہ نہیں ہماری پتنگ کی ڈور کب کٹے گی، اور اگلا اسٹیشن جو ہے وہ قبرستان پانجرا پل ہوگا، تو اس لیے توبہ کرو اللہ رب العزت سے۔ ہم کو کسی کو پل کی خبر نہیں ہے کہ کیا ہوگا اگلے پل میں، کون زندہ، بولنے والا زندہ بھی رہے گا یا مر جائے گا، اللہ جانتے ہیں۔ رات میں نے درس میں بتایا تھا کہ ملک الموت کے سامنے سارے انسان ایک پیالے کی طرح ہیں، اور وہ ہر ایک پر دن میں 5 مرتبہ دیکھتے ہیں، اور بس اللہ کے امر کا انتظار۔ اللہ بولتے فلانے کو اٹھا لو، تو وہ اٹھا لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیتوں کی تفسیر میں رات میں بتایا تھا، اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت ملک الموت کو اللہ رب العزت نے سب ایک پیالے میں رکھ کر دے دیا ہے سارے انسان، اور ان کو دے دیا کہ ان کو اٹھانا ہے، وہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو کب اٹھا لیا جائے کسی کو؟ توبہ کرو، اور اللہ رب العزت کو توبہ بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا۔ لیکن توبہ کی تعریف سمجھ میں آ گئی نا، پلٹ کر آنا، چھوڑ دینا۔ پہلے جو کچھ غلط کر رہے تھے، الاس نگر جا رہے تھے، الاس نگر سے اتر لو اور کلیان کی طرف پھر واپس آؤ، دوسری لوکل میں بیٹھو جو بمبئی جاتی ہے، تو اس کا نام ہے توبہ۔ گناہ وہی کرتے رہنا، نہیں اللہ توبہ، نہیں اللہ توبہ، تو یہ توبہ اللہ کو پسند نہیں۔ التائب من الذنب، گناہ چھوڑ دو،
زندگیوں کے بدلنے کے میرے بھائیوں فیصلے کرو۔ یہ اللہ نے مغفرت کا مہینہ رکھا۔ کون ایسا انسان ہے جس سے گناہ نہ ہوتے ہو؟ حدیث قدسی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا بنو آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اے آدم کے بیٹو تم سب گناہ گار ہو اور تم میں بہترین خطا کار اور گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے رب سے 70 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں۔ اے لوگو تم اللہ سے استغفار کی کثرت کیا کرو، اور بندہ جب گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے نام اعمال سے اس معصیت کے دھبے کو دھو دیتے ہیں، اس کے قلب کو صاف کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں ایمان کا ایک نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ جب آدمی پلٹ کر خدا کی طرف آتا ہے تو خدا کی رحمت جوش مار کر اس کو اپنے دامن عافیت میں لے لیتی ہے اور اس کے لیے ہدایت کے دروازوں کو کھول دیتی ہے اور اس پر رحمت و مغفرت کو نچھاور کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قوموں کے مسائل کا حل انبیاء علیہ السلام کی زبان میں یہ ارشاد فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے لوگوں پلٹو اپنے رب کی طرف، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر لگاتار بارشوں کو نازل کرے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، تمہارے روزی روٹی اولاد کے مسئلوں کو حل کرے گا، اس میں برکتیں دے گا۔ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، دنیا کو باغ و بہار بنا دے گا، لیکن تم اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں آتے۔ اے لوگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی ایک ایک خطا کو یاد کرنا ہے۔ رب غفور نے اپنے لیے اس مہینے میں معافی اور مغفرت کو لازم کر لیا ہے، اپنی رحمتوں کو روزے داروں پر نچھاور کرتا ہے اور اپنے بندوں کو ذرا ذرا بہانوں سے معاف کر دیتا ہے، اور توبہ کرنے والوں پر تو بڑا نچھاور ہوتا ہے اور ان کے گناہوں اور خطاؤں کو درگزر کرتا ہے۔ جب بندہ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اور اپنے عزت کا اور اپنی بدمعاشیوں کا اعتراف کرتا ہے تو رب غفور کہتا ہے، میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، مجھے تیرے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اللہ جو 100 کے قاتل کو معاف کرتا ہے اور زنا کاروں اور بدکاروں کو معاف کر دیتا ہے، وہ اللہ جو مشرک توبہ شرک سے کر لیتا ہے اور تائب ہوتا ہے تو اس کو اس کی شرک اور معصیت بھری گناہ زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم تو ایمان والے گھرانوں میں پیدا ہوئے، مومن ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم نے ایمان والے گھرانوں میں آنکھیں کھولی ہے، ہم نے ٹوٹی پھوٹی نمازیں بھی اللہ کے سامنے گزاری ہے، ہم نے روزے بھی رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہماری نگاہیں بہک جاتی ہے، ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ لغزش کھا جاتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں فطور آ جاتے ہیں، ہم گناہوں اور معصیتوں کی راہوں پر چل پڑتے ہیں، اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں اور اپنے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ جیتے ہیں۔ اور بادشاہ کی مملکت میں اس کی ناراضگی کے ساتھ بھلا کون عافیت کے ساتھ جی سکتا ہے؟ ایک شوہر کو بیوی ناراض کر دے، بیوی اپنے شوہر کی ناراضگی کے ساتھ گھر میں نہیں رہ سکتی، ایک صاحبان ایک چھپر میں میاں بیوی ایک دوسرے کی ناراضگی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اولاد اپنے باپ کی ناراضگی کے ساتھ گھر میں نہیں رہ سکتی، اللہ کے آسمان کی صاحبان میں میرے بھائیوں معصیت اور نافرمانیوں کے ساتھ ہم کیسے گزر کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت جب دیکھے، اللہ اپنے بندوں کو روز دیکھتے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں، ان کے قلوب پر نگاہ ڈالتے رہتے ہیں، غضب والی نگاہ ڈالیں یا رحمت والی نگاہ ڈالیں، فرمانبرداروں پر خدا کی رحمت والی نگاہ پڑتی ہے، نافرمانوں پر غضب والی نگاہ پڑتی ہے۔ جن پر خدا کی رحمت والی نگاہ پڑتی ہے ان کے دنیا آخرت میں وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور جن پر خدا کی غضب والی نگاہ پڑتی ہے اللہ رب العزت ان کے کام بگاڑ دیا کرتے ہیں، ان کی نیا ڈوب جایا کرتی ہے۔ پھر ایسے طوفان آتے ہیں جن طوفانوں میں بڑے بڑے سمندر، بڑے بڑے دریا، بڑے بڑے جہاز ڈوب جایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فرعون کا جہاز ڈوب گیا، قارون کا جہاز ڈوب گیا، حامان کا جہاز ڈوب گیا، بڑے بڑے آئے جنہوں نے بڑائی کے دعوے کیے اور خدائی کے دعوے کیے، خدا نے ان کے جہاز غرق کر دیے، ان کے بیڑے تباہ کر دیے، ان کی نیا مٹ گئی، ان کی کشتیاں خاک کر دی گئی، ان کے وجود سے زمین کو پاک کر دی گئی۔ اللہ سے ٹکرا کر، اللہ کو ناراض کر کر، اللہ کے غصے کو مول لے کر میرے بھائیوں نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ اس لیے یہ گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے، اور تم اے آدم کی اولاد تم سارے کے سارے گناہ کار ہے۔ یا بنو آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اے آدم کے بیٹو تم سب خطا کار ہو اور تم میں بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ گناہ چھوڑو، معافی مانگو اللہ سے، یہ مہینہ مغفرت کا عشرہ آنے والا ہے۔ اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، ایک ایک گناہ کو یاد کرنا۔ معافی کسے کہتے؟ اے اللہ میں نے جھوٹ بولا اور بہت جھوٹ بولا، بار بار جھوٹ بولا، اے اللہ اتنا جھوٹ بولا، جھوٹ تو تجھے بہت ناپسند ہے۔ تیرے رسول نے فرمایا ایمان والا سب کچھ ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے،
جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ میں نے بہت جھوٹ بولا، میرے سارے جھوٹ معاف کر دے، اللہ میرے سارے جھوٹ معاف کر دے۔ میں نے مذاق میں جھوٹ بولا وہ معاف کر دے، حقیقت میں جھوٹ بولا اس کو معاف کر دے۔ غیبتیں کی تو ان سے جا کر معافی مانگ کر پھر اللہ سے معافی مانگ لے، حرام کھایا تو حرام کی معافی مانگ لے، بد نگاہیاں کی ہے تو اپنی نگاہوں کی، خیانتوں کی اللہ سے معافی مانگ لے، زنا کی ہے تو زناؤں کی، زنا کی خطاؤں سے معافی مانگ لے، جو گناہ کیے ان گناہوں کی توبہ کر لے، پھر اس کی طرف پلٹنے کا ارادہ نہ ہو۔ اس کو توبہ کہتے ہیں، اور ایسے توبہ کرنے والوں کو خدا کی رحمت بڑھ کر جوش میں آتی ہے اور بڑھ کر لے لیتی ہے۔ یہ مہینہ مغفرت کا ہے، گناہوں سے معافی کا ہے، اور توبہ کرنے پر خدا کے بڑے انعام ملتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ سے سچے دل کے ساتھ ہم اپنے گناہوں کو، ایک ایک گناہ کی معافی مانگو۔ آج ہر آدمی ابھی اس بات کا ارادہ کرے کہ اے اللہ میں نے آج تک جتنے گناہ کیے میں ان سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا اس یقین کے ساتھ کہ میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، تم اس مسجد سے باہر نہیں نکلو گے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا اللہ تمہارے سارے بڑے اور چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے دلوں کی گہرائیوں کے ساتھ گناہوں کو ترک کر کر اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، وہ بڑے غفار ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ انہوں نے توبہ کا اعلان کر رکھا ہے کہ اے بندو معافی مانگو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ وسرہ عز جارک جل ثناؤک لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم جزا اللہ ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العبد الأكرم اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ بے شک ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہماری آنکھوں نے مسلسل خیانتیں کی ہے، اے اللہ ہمارے کانوں نے خیانت کی ہے، اے اللہ زبانوں نے اعتدال کی راہوں کو چھوڑا ہے، قدم بار بار ڈگمگائے ہیں اور بار ڈگمگائے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اے اللہ تو نے کہا معافی مانگو میں معاف کر دوں گا۔ اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں اپنے سارے چھوٹے سارے بڑے سارے علانیہ سارے چھپ کر کیے ہوئے اے اللہ سارے گناہوں سے، اے اللہ جس کو ہم جانتے وہ بھی اور جو کر بھول گئے وہ بھی، اور تیرے لکھنے والوں نے لکھ لیا، جن کا لکھا ہوا غلط نہیں ہو سکتا انہوں نے ریکارڈ کر لیا۔ اے اللہ ہم اپنے ہر گناہ کی معافی چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے، اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے، اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے، ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، سارے چھوٹے اور بڑے گناہ معاف کر دے۔ اے عزیز و غفار اللہ، اے اللہ ایک ماں اپنا بچہ جب پلٹ کر آ جاتا ہے اور ماں سے چمٹ جاتا ہے، ماں کا دل پسیج جاتا ہے اور ماں بھی اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے۔ اے اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اے اللہ تیرے بندے تیری طرف پلٹ کر آئے ہیں، اے اللہ تیری طرف لو لگائے ہیں، دامن پھیلائے ہیں، ہاتھ پسارے آئے ہیں۔ اے اللہ سب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ تو عزیز ہے غفار ہے، اے اللہ تو
تو ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے چھوٹے معاف کر دے، اے اللہ ہمارے بڑے معاف کر دے، اے اللہ ہم کو پاک صاف کر دے، ہمارے دلوں کی تطہیر کر دے، اے اللہ ہم اس یقین کے ساتھ اے اللہ آج توبہ کرتے ہیں اور اے اللہ معافی مانگتے ہیں کہ تو ہماری پرانی ساری معاف کر چکا، اور اے اللہ تو ہماری ساری پرانے گناہوں کو معاف کر چکا، اے اللہ ہم کو پرانے گناہوں سے بچنے میں اور جو گناہ ہم کرتے ہیں اس میں ہماری مدد فرما، تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوگا اور تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اے اللہ تو ہماری مدد فرما دے، ہماری مدد فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ بدعمالیوں کی وجہ سے اس وقت امت بڑے حالات میں سے دوچار ہے، اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر رحمتیں نازل فرما، صحابہ کرام کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، اے اللہ پوری امت پر رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، رمضان المبارک کے خیر اور برکتیں بھرپور عطا فرما دے، اے اللہ ہر طرح کے شرور سے، فتن سے، آفتوں سے، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں سے اے اللہ مہلک امراض سے حفاظت فرما لے، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا چاہتے ہیں، متمنی ہے، حق ہے، احسان ہے، اے اللہ ان کی دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے دعا کو قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، فصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔